اللہ اکبر اللہ اکبر وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارضي بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. تمام قسم کی تعریفات و تحمیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص اور زیبا ہے، جس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور دیندار بنایا. بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے زندگی کے ہر شعبہ میں، ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے پر لگایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے، اور آپ کی بات سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور آپ کی ذات اقدس سے بڑھ کر انسانیت کا کوئی زیادہ خیر خواہ نہیں ہے. آپ نے اس دنیا میں تشریف لا کر اور اس دنیا میں جو محنت اور کوشش کی، وہ ساری کی ساری محنت اور کوشش صرف اس لیے تھی کہ انسان ٹیڑھے راستے چھوڑ کر سیدھا راستہ اختیار کر لیں، جہنم سے بچ کر جنت کے راہی بن جائیں. آپ کا ایک ایک لفظ، آپ کا ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک حرکت وہ انسان کے لیے، انسانیت کے لیے راستہ واضح کرتی ہے. اور سیدھا راستہ، اللہ کا راستہ، جنت کا راستہ صرف اور صرف وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو بتایا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی آپ کا ہمدرد اور کوئی آپ کا خیر خواہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی اتنی خیر خواہی کی کہ آپ نے اس خیر خواہی کے لیے
تکالیف برداشت کی، مصائب کا سامنا کیا، آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو مصیبتوں سے دوچار کیا گیا، آپ کو اپنا گھر بار رشتہ دار سب کو چھوڑنا پڑا، صرف اس لیے کہ انسان سیدھے راستے پر آ جائے۔ انسان کے ماں باپ بھی اتنے خیر خواہ نہیں ہیں جتنے محمد الرسول اللہ خیر خواہ ہیں۔ آپ نے فرمایا سارے نبیوں کو تکالیف دی گئیں، لیکن جتنی تکالیف مجھے دی گئیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ خیر خواہی کہتے ہی اس کو ہیں جس میں اپنا کوئی مفاد شامل نہ ہو، سراسر دوسرے کا فائدہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراسر امت کا فائدہ سوچا، بلکہ آپ نے فرمایا تمہاری مثال اس پتنگے کی مانند ہے کہ جسے خبر نہیں، وہ شمع کو دیکھتا ہے، چراغ کی روشنی کو دیکھتا ہے، اس کی طرف بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اس کو خبر نہیں، وہ اس کی آگ میں جل کے مر جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جو چراغ کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور پتنگوں کو جو ہجوم کیے ہوئے ہیں ان کو آگ سے بچا رہا ہے۔ فرمایا تمہاری مثال اسی طرح ہے، تم اپنے گناہوں کی بدولت بھاگ بھاگ کر چھلانگے مار مار کے جہنم میں جا رہے ہو، اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، ہر موڑ پر، ہر چوراہے پر امت کی رہنمائی فرمائی۔ آپ نے چھوٹے کو، بڑے کو، مرد کو، عورت کو آپ نے نصیحتیں فرمائیں۔ ان نصیحتوں میں سے 5 نصیحتیں میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، اور یہ 5 نصیحتیں ایسی ہیں کہ آپ کی زندگی بنا سکتی ہیں۔ یہ 5 نصیحتیں ایسی ہیں جو آپ کی لائف کو چینج کر سکتی ہیں، آپ کی سوچ کو بدل سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، کوئی ہے کہ جو مجھ سے چند کلمات لے پھر ان پر عمل کرے اور ان لوگوں کو سکھائے جو اس پر عمل کرے؟ کوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص، علم کے شیدائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور کہا، اللہ کے نبی، میں ہوں، اس پر عمل کروں گا اور یہ لوگوں کو بتلاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے اور محبت سے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، ابو ہریرہ گنو، لے لو مجھ سے یہ 5 نصیحتیں۔ فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم دنیا میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ عبادت، اور عبادت انسان کی پیدائش کا مقصد ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارا اور رب کا تعلق ہے۔
یہی وہ چیز ہے جو اللہ اپنے بندے سے چاہتا ہے، یہی وہ چیز ہے جو اللہ کو خوش کرتی ہے، یہ عبادت ہی ہے جو انسان کے لیے جنت کا راستہ کھولتی ہے، یہ عبادت ہی ہے جو انسان کو جہنم سے بچاتی ہے۔ لیکن عبادت تب بنتی ہے جب انسان حرام سے بچتا ہے اور حلال استعمال کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص حرام سے پرہیز نہیں کرتا، حرام اور حلال کا خیال نہیں کرتا، نہ وہ اللہ کا بندہ بن سکتا ہے، نہ اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے، نہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر عبادت کو اور حلال استعمال کرنے کو جوڑ کر بیان کیا۔ سب سے پہلے اپنے نبیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، حلال کھاؤ اور عمل صالح کرو، جو تم کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ پھر مسلمان بندوں سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے مومن بندو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے حلال کھاؤ، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر تمہیں حلال کھانا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر عام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ او انسانوں، لوگوں، زمین میں جو کچھ ہے ان میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھایا کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یعنی اللہ کا راستہ وہ حلال کا راستہ ہے اور شیطان کا راستہ حرام کا راستہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ نے عبادت کے ساتھ، بلکہ عبادت کے ساتھ نہیں، عبادت کرنے سے پہلے حلال کھانے کا حکم دیا، حرام سے بچنے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کا اثر اس کے جسم پر بھی پڑتا ہے، اس کے ذہن پر بھی پڑتا ہے، اس کی سوچ اور فکر پر بھی پڑتا ہے۔ ہم کوئی چیز اپنی طبیعت کے خلاف کھا لیں، جسم بیمار ہو جاتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر تشخیص کر کے دوائی بھی دیتا ہے اور ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے کہ فلاں چیز آپ کو نہیں کھانی، وہ آپ کے موافق نہیں ہے، وہ آپ کی صحت کی دشمن ہے۔ تو جس طرح کچھ چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں، اسی طرح حرام آپ کے دین کا دشمن، آپ کی روحانیت کا دشمن، آپ کی صحیح فکر کا اور آپ کی نفسیات کا دشمن ہے۔ آپ جو کھاتے ہیں
اس کا اثر آپ کے جسم پر بھی پڑتا ہے، آپ کی روحانیت پر بھی پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ کو کبھی کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جو پکا دیندار بھی ہو اور حرام بھی کھاتا ہو۔ ایسے مل جائیں گے، سود کھاتا ہو ساتھ نماز پڑھتا ہو، مل جائیں گے، لیکن پکا دیندار نہیں ملے گا۔ پکا دیندار وہی ہے جو سب سے پہلے حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے۔ اللہ دین کی توفیق اور دین کی محبت اسی کے دل میں پیدا کرتا ہے، اور جو شخص اپنی خواہش کو قربان نہ کر سکے، جو شخص کھانے پینے کے معاملے میں اپنے رب کے حکم کی پرواہ نہ کرے، وہ دوسری چیزوں میں بھی رب کے حکم کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ اور جو شخص حرام کی پرواہ نہیں کرتا، اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ لوگ حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کریں گے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں، حاجی صاحب ہیں، لیکن ترازو ہمیشہ ترازو سے کم تولتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیکن جو ان کی دکان پہ جاتا ہے کبھی پورا سودا یا صحیح سودا لے کر نہیں آتا۔ عام لوگوں سے سنا ہے کہ ہم تو اس کی داڑھی دیکھ کے پھنس گئے۔ آج یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی مونڈا آپ کا پیسہ دے دے گا، داڑھی والا کام کروا کے پیسہ پورا نہیں دے گا۔ یہ کون ہے؟ وہ دیندار نہیں ہے۔ دیندار ہے ہی وہ جو معاملات میں صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، ایمان سے خالی ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا وہ دین سے خالی ہے، وہ دیندار نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ فلاں علاقے کے لیے مجھے ایک گورنر کی ضرورت ہے، مشورہ دیجیے۔ ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا جی میں ایک بہت اچھے آدمی کو جانتا ہوں۔ فرمایا اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ کہا جی نہیں، لین دین تو نہیں کیا۔ کہا اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا جی سفر بھی نہیں کیا۔ کہا تمہارے محلے میں، تمہاری گلی میں، تمہارے پڑوس میں رہتا ہے؟ کہا جی نہیں، لیکن بندہ بہت اچھا ہے۔ فرمایا تم نہیں اس کو جانتے، لگتا ہے تم نے کبھی مسجد سے نکلتے ہوئے اس کو دیکھ لیا ہوگا کہ بندہ نماز پڑھنے والا ہے اس لیے ٹھیک ہے۔ ٹھیک وہ ہے جو معاملات میں ٹھیک ہے۔ نماز اس کا ذاتی کام ہے، روزہ رکھتا ہے ذاتی عمل ہے، قرآن پڑھتا ہے ذاتی عمل ہے، لیکن دینداری یہ ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز رکھتا ہو۔ اللہ کا بندہ تب ہے جب اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ صحیح رویہ رکھتا ہو۔ اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ صحیح نہیں ہے تو وہ اللہ کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا تو اس کی عبادت نہیں ہے۔ بے شک وہ تہجد گزار
ہو، 5 وقت کا نماز پڑھنے والا ہو، ہر نماز کے بعد قرآن کھول کے پڑھتا ہو، اگر اس کا کام، اس کا رزق، اس کا کاروبار، اس کا لین دین اگر وہ حلال نہیں تو وہ عبادت گزار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عبادت ایسی عبادت قبول ہی نہیں ہے، بلکہ عبادت تو بڑی دور کی بات ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ بات، یہ لفظ، یہ جملہ ذرا غور سے سنیے، دعا اللہ کافر کی بھی قبول کرتا ہے، دعا مشرک کی بھی قبول ہوتی ہے، دعا منافق کی بھی قبول ہوتی ہے، دعا گناہگار کی بھی قبول ہوتی ہے، حتیٰ کہ دعا شیطان کی بھی قبول ہوتی ہے، لیکن حرام کھانے والے کی عبادت تو بہت دور، اس کی دعا بھی رب قبول نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص حج کے لیے آتا ہے، دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، احرام باندھتا ہے، عرفات میں سب سے مقدس میدان میں کھڑا ہوتا ہے، اور یوم عرفہ دعا کی قبولیت کا دن، اس دن میں مکہ میں عرفات کے میدان میں، عرفات کے دن میں، ذی الحجہ کے مہینے میں عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلا پھیلا کے رب سے دعائیں مانگتا ہے، اور رب جواب میں کہتا ہے، بندے تیری دعا کیسے قبول کر لوں؟ مطعمک حرام، ملبسک حرام، مشربک حرام، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا لباس حرام، فأنا یستجاب، تیری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اگر آپ اللہ کے عبادت گزار بندے بننا چاہتے ہیں تو پھر سب سے پہلے اپنے رزق پر غور کیجئے، اپنے کاروبار پر غور کیجئے۔ اگر آپ کا کاروبار صحیح ہے تو یہ آپ کی فرض نماز آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے، اور اگر کاروبار حرام ہے تو پھر آپ کی عبادت نہیں ہے، وہ ٹکرے ہیں۔ حلال آپ کو مصیبتوں سے بچاتا ہے، پریشانیوں سے بچاتا ہے، آپ کو خوشی عطا کرتا ہے، آپ کو دل کا سکون دیتا ہے۔ جب سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، تبھی تو آپ عبادت کرو گے۔ اگر گھر کا اطمینان نصیب نہیں، گھر میں چین نہیں، عبادت کے لیے ٹائم کہاں سے نکالو گے؟ اور ہمارے بہت سارے لوگ جو بیچارے دین کا صحیح تصور نہیں جانتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا بس دین ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، مولوی کو میرے کاروبار سے کیا مطلب، اللہ کو میرے کاروبار سے کیا تعلق، میں جو چاہوں کماؤں، بس میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس یہی دین ہے، میں دیندار ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر کا ایک آدمی نماز پڑھ کے ہم باہر نکلے، میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا، کہتا ہے جناب آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی کیجئے۔ کہتا ہے جی میرے گھر سے بیماری نہیں نکل رہی، میرے گھر سے بیماری ختم نہیں ہوتی، ایک بچہ
بیمار ہوتا ہے اس کی دوائی لاتے ہیں، وہ کچھ بہتر ہوتا ہے، دوسرا گر جاتا ہے، اس کو دوائی لا کے دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہوتا ہے، تیسرا چارپائی پر پڑ جاتا ہے، بچے ٹھیک ہوتے ہیں، بیوی بیمار ہو جاتی ہے، اور سال ہا سال سے میں بھاگ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ کے لیے میرے پاس نسخہ ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا نسخہ آپ آزما لیجیے، آپ کے گھر سے بیماری نکل جائے۔ بڑا خوش ہوا، کہتا جی بتائیے۔ میں نے کہا اپنا کاروبار چینج کر لیجیے، کاروبار تبدیل کر لیجیے۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا، وہ آدمی 2.5 سال تک مجھ سے کلام نہیں، اس نے مجھ سے بولا نہیں۔ کیوں؟ کہ ہم خود کو بدلنا نہیں چاہتے، اللہ کے سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں، اللہ کے قانون کو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن 5 فٹ کو نہیں بدلنا چاہتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حرام سے بچ جاؤ، تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات فرمایا وارضی بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس۔ ابو ہریرہ، جو تیرے رب نے تیرے لیے تقسیم کیا ہے، جو تجھے تیری قسمت میں لکھا ہے، اس پر راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ۔ رب کی تقدیر پر خوش ہو جاؤ، سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھی کہ مالداری کیا ہوتی ہے۔ ہم مالدار اس کو سمجھتے ہیں جو ارب پتی ہو، اگر ارب پتی نہ ہو تو چلو کروڑ پتی ہو، ہم اس کو مالدار سمجھتے ہیں، ہم اس کو غنی سمجھتے ہیں۔ وہ غنی نہیں ہے، وہ تو بیچارہ مسکین ہے۔ اور ایک شخص نے کسی کے بارے میں لکھا تھا، اس نے کہا اس کے پاس محل بھی ہے، عالی شان محل ہے، مہنگی ترین گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس بھی ہے، بڑا زبردست کاروبار بھی ہے، شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ وہ بیچارہ مالدار ہے، جس کو ڈاکٹر نہ میٹھا کھانے دیتے ہیں، نہ نمک کھانے دیتے ہیں، نہ مرچ کھانے دیتے ہیں۔ اور غنی دیکھنے ہو تو اپنے مولویوں کو دیکھا کرو، سارے کہتے ہیں نا کہ مولوی کھاتے بہت ہیں، تو پھر غنی کون ہوا؟ کھانے والا کہ نہ کھانے والا؟ ہاں جی، کہ جس کے پیچھے ڈاکٹر لگا ہوا ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگوں نے اپنے ساتھ ڈاکٹر رکھے ہوئے، ہائے ہائے، 2-4 کروڑ کی لینڈ کروزر خریدتا ہے، لیکن دشمنوں سے ڈر کے فرنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتا۔ رات کو سوتا ہے، باہر گن مین پہرا دے رہے ہیں،
اور گن مینوں کے درمیان میں سوتا ہوا بھی ڈر رہا ہے کہ کسی گن مین کی نیت ہی خراب نہ ہو جائے. یہ غنی ہے، یہ عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے. سکون، اطمینان، خوشی، کامیابی تب ملتی ہے جب آپ کی رضا رب کی رضا بن جائے، جب آپ کی رب سے محبت پیدا ہو جائے. آپ کو پتا ہے ہمارے گھروں میں خوش کون ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ خوش بچے ہوتے ہیں. صحیح ہے؟ بچوں کے بعد بیوی خوش ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ پریشان کون ہوتا ہے؟ کیوں؟ ایک ہی گھر ہے، ایک ہی جگہ پر رہ رہے ہیں، مرد پریشان ہے، بیوی خوش ہے، بچے بہت زیادہ خوش ہیں. وجہ یہ ہے کہ بچوں کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. ان کو پتا ہے کہ باپ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، جو مانگیں گے وہ لے دے گا، اس لیے پریشان ہونے کی کیا ضرورت. بیوی کو ضرورت پڑتی ہے، خامد کو کہتی ہے، خامد لے دیتا ہے، اس لیے خوش. گھر پہ نہ بیوی کی مرضی چلتی ہے نہ بچوں کی مرضی چلتی ہے، اس لیے وہ خوش رہتے ہیں. اور جو صاحب ہے مرضی چلانے والا، وہ بیچارہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے. تو اگر آپ کی اپنی مرضی ختم ہو جائے، رب کی مرضی پر راضی ہو جاؤ، اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا. جو مثال پہلے دی ہے دوبارہ دیتا ہوں. آپ باپ ہو، اپنے بچوں کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیتے، بلکہ بچوں کی خوشی کے لیے گھر چھوڑ کر یہاں پر آئے ہو. بچے خوش ہو جائیں، بیوی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو. آپ بچوں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ بچے آپ کے ہیں، بیوی آپ کی ہے، آپ اسے بھی خوش کرنا چاہتے ہو، بچوں کو بھی خوش دیکھنا چاہتے ہو. تو جب آپ رب کے بن جاتے ہو تو رب آپ کو بھی خوش دیکھنا چاہتا ہے. اور جانتے ہو رب خوش کیسے کرتا ہے؟ رب نوٹ گن کے خوش نہیں کرتا. یہ ہمارے ذہن کی اختراع ہے کہ پیسہ زیادہ ہو تو بندہ خوش ہوتا ہے. زیادہ پیسے والے کو تو میں نے آج تک خوش نہیں دیکھا. اگر آپ نے دیکھا ہے تو بتا دیجیے. خوش ہمیشہ غریب ہوتا ہے. خوشی یہ ہے کہ انسان کو اس کا رزق آسانی سے ضرورت کے مطابق مل جائے، اور صحت ہو کہ جو رزق ملا ہے وہ کھا بھی سکے. کچھ کے پاس رزق نہیں، کچھ کے پاس رزق ہے، کھا نہیں سکتے. آپ کو مل رہا ہے، آسانی سے مل رہا ہے. آسانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بغیر محنت کے ملتا ہے. مطلب ہے کہ آپ اتنی محنت کرتے ہو جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی، اور اتنی محنت سے آپ کو اتنا مل جاتا ہے کہ آپ کا گھر چل رہا ہے. خوش وہ ہے جس کے پاس بیوی اچھی ہے. کامیاب وہ ہے جس کے بچے اس کی عزت کرنے والے ہیں. بہترین وہ ہے جس کو اللہ ہمسائے اچھے دے دیتا ہے.
کامیاب وہ ہے جس کو اپنی تنخواہ میں سے مکان کا کرایہ نہیں دینا پڑتا، چاہے کچا ہی کیوں نہ ہو۔ خوش وہ ہے جس کا گھر بیماری سے پاک ہے، خوش وہ ہے، کامیاب وہ ہے جو قرض سے بچا ہوا ہے، خوش نصیب وہ ہے جو ڈاکٹر سے بچا ہوا ہے، جو وکیل سے بچا ہوا ہے، جو جج سے بچا ہوا ہے۔ اور خوشی کی، سکون کی یہ ساری علامتیں غریبوں کے پاس ہے، امیروں کے پاس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رب کی رضا پر راضی ہو جاؤ، تکن اغنى الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ۔ وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے جس سے لوگوں نے امیدیں لگائی، جو لوگوں کے کام آتا ہو، جس کی لوگ دل سے عزت کرتے ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا دنیا میں بدبخت وہ ہے جس سے ڈر کے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر مومن بن جاؤ گے۔ صرف نماز سے مومن نہیں، روزہ رکھنے سے صرف مومن نہیں بنتا۔ مومن وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے مومن ہو۔ پڑوسی گھر چھوڑ کے چلا جائے اس کو فکر نہ ہو، پڑوسی کی بیوی گھر میں تنہا ہو اس کے دل میں کسی قسم کا خوف نہ آئے، پھر ہے وہ پڑوسی مومن۔ اور اگر پڑوسی سب سے زیادہ اسی سے پریشان ہو، اس کی زبان سے پریشان ہو، اس کی نظر اور آنکھ سے پریشان ہو، اس کے کردار سے پریشان ہو، تو واللہ وہ مومن نہیں ہے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی ایسی نصیحت فرمائیے، ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محسن بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ محسن بن جاؤ۔ محسن کسے کہتے ہیں؟ محسن کے دو معنی ہیں، ایک دوسروں پر احسان کرنے والا اور ایک حسن عمل کرنے والا، اچھے کام کرنے والا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے جو کام کیا ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا چلتا آپ اچھا کام کر رہے ہیں کہ برا کر رہے ہیں؟ ہاں جی، چلتا ہے پتا؟ صحابی کو کیوں نہیں چلا؟ نہیں چلتا، اس لیے کہ انسان دوسروں کے عمل پر جج ہوتا ہے اور اپنے عمل کا وکیل ہوتا ہے۔ سنا نہیں لوگوں سے یار یہ مولوی ایسے کیوں کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ آپ بھی کہتا مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ مولوی کیوں کر رہا ہے ایسے، فلاں بندہ ایسا کیوں کر رہا ہے، او جی مجھے تو آپ چھوڑے نا، میں تو ہوں ہی ایسا۔ انسان اپنے ہر غلط کام کا کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی دلیل، کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ اس لیے انسان کو غلط کام کا پتہ نہیں چلتا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے اور انسان مان لے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو دنیا کی ساری عدالتیں ختم ہو جائیں۔ تو صحابی نے کیا کہا؟
اللہ کے نبی سچی بات مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ میرا کام اچھا ہے یا برا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی سے پوچھ لینا. جس کام کو پڑوسی اچھا کہے وہ اچھا، اور جس کو پڑوسی برا کہے سمجھ لینا کہ وہ تیرا برا کام ہے. یعنی جو تیرا کام پڑوسی کے لیے فائدہ مند ہو وہ اچھا کام، اور جس تیرے عمل سے پڑوسی کو تکلیف ہو. ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. قرآن پڑھنا اچھا کام ہے یا برا؟ اچھا کام ہے، پکی بات ہے، کوئی شک؟ میں رات میں اپنے کمرے میں گیا، میں نے دیکھا میرے کمرے والے سارے سو رہے تھے. میں نے لائٹ آن کی، قرآن کھولا اور اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دی. اچھا کام ہے کہ برا؟ نہیں یار، ابھی تو آپ نے کہا تھا اچھا ہے. اچھا کام اچھا تب ہے جب کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے. اگر میرا قرآن پڑھنا، میرا نماز پڑھنا، میرا روزہ رکھنا، وہ مجھے حدیث یاد آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، برا کام ہے، لیکن اس کا حق مارا جا رہا ہے. جب کسی اچھے کام سے ساتھ والے کا حق مارا جا رہا ہو تو وہ کام اچھا نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے. یہ مومن بننے کا نسخہ ہے. تمہارا پڑوسی خوش ہے تو آپ مومن ہو، آپ جنتی ہو. اور اگر پڑوسی خوش نہیں ہے تو پھر جنت کے بارے میں مت سوچیے گا. ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے، بڑی عبادت گزار، تہجد گزار، بڑی نیک، بڑی پارسا، لیکن اس کے پڑوسی اس کی زبان سے پریشان ہیں. فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے. دوسرے نے کہا اللہ کے نبی ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے، بس 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، چھوٹا موٹا صدقہ کرتی ہے، بڑے بڑے عمل نہیں، لیکن زبان بہت اچھی ہے. محلے والے اس کی زبان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی. چوتھی بات فرمایا وَأَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے بھائیوں کے لیے، لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے ہمیشہ وہی پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، تب مسلمان بنو گے. مسلمان کب ہو؟ میں نے ایک بات پر بڑے سالوں تک غور کیا. میری ایک عادت ہے کہ میں ہر چیز کا قانون ڈھونڈتا ہوں، حدیثوں کو جمع کر کے، کسی بھی نماز کی، روزے کی، اس کی، اس کی، کہ اس میں بنیادی چیز کیا ہے. میں نے کتنے سالوں تک اخلاق کا بنیادی قانون ڈھونڈتا رہا کہ اخلاق کی بنیاد کیا ہے. میں اپنے اخلاق کو بہت اچھا کہتا ہوں، آپ اپنے اخلاق کو بہت اچھا کہتے ہیں، لیکن اصل حقیقتاً اچھا اخلاق کیا ہے؟ تو بڑے سالوں کی محنت کے بعد مجھے یہ نقطہ ملا کہ اخلاق کا نمبر 1 اصول یہ ہے کہ آپ دوسروں سے وہی سلوک کرو جو اپنے ساتھ کروانا چاہتے ہیں. دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے چاہتے ہو. لوگوں کو وہی دو جو لینا چاہتے ہو. آپ گالی سننا چاہتے ہیں تو پھر گالی نکالیے بھی نہیں.
آپ بے عزت ہونا نہیں چاہتے، کسی کو بے عزت کرے بھی نہ، آپ نہیں چاہتے کوئی آپ کی توہین کرے، یہ اصول بتاتا ہے کہ پھر آپ بھی کسی کو بے عزت نہ کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کی عزت کریں، آپ بھی عزت کیجیے۔ چاہتے ہیں لوگ آپ سے محبت کریں، آپ بھی لوگوں سے محبت کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو اچھے نام سے بلائیں، آپ بھی دوسروں کو اچھے نام سے پکاریے۔ تو فرمایا مسلمان تب بنو گے جب دوسروں کے لیے وہی پسند کرو گے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ اور فرمایا وَلَا تُكْسِرْ الضحك فَإِنَّ كَثْرَةَ الضحك تُمِيتُ القلب۔ لوگو کثرت سے ہنسنے سے بچو، اس لیے بہت زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ بندہ ہنستا کب ہے؟ جب وہ سوچ سے خالی ہو، جب وہ فکر سے خالی ہو۔ تو ایک مسلمان تو فکر سے خالی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مسلمان تو منزل میں نہیں پہنچا، راستے میں ہے، اور جس راستے پہ ہے آگے راستے بھی دو ہیں، ایک جہنم کی طرف جاتا ہے، ایک جنت کی طرف جاتا ہے۔ راستے پہ چلنے والا، گاڑی ڈرائیو کرنے والا کبھی خوش نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے، سوچ و فکر میں رہتا ہے۔ اے مسلمان، آپ کو بھی سوچنا چاہیے اپنی ذات کے بارے میں، اپنے عمل کے بارے میں، اپنے کردار کے بارے میں، اپنے تابع لوگوں کے بارے میں، ایک ایک چیز پر سوچئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لوگوں کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ اور سرور کونین نے فرمایا تھا لوگوں جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو تو تم کبھی ہنسو گے نہیں۔ وہ جہنم، وہ قبر جو روز آپ کو پکار رہی ہے، جس سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں، میرے راستے میں پڑتی ہے لیکن میں بے فکر ہنس رہا ہوں۔ جہنم میرے سامنے ہے، شیطان میرے ساتھ لگا ہوا ہے، میں کیسے بے فکر ہو سکتا ہوں؟ میں کیسے اپنے آپ کو بھول سکتا ہوں؟ میں کیسے ہنس سکتا ہوں؟ عزیزو، فکر کیجئے اپنے بارے میں، اپنی دنیا کا فکر کیجئے، اپنی آخرت کا فکر کیجئے، اپنی برزخ کا فکر کیجئے۔ کثرت سے ہنسنا، لطیفوں کی مجلسیں برپا کرنا، یاوہ گوئی کرنا، فضول بولنا، فضول کام کرنا، یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتی، ایک عقل مند کو زیب نہیں دیتی۔ آپ عقل مند بھی ہو، مومن بھی ہو، ایماندار بھی ہو، جنت جہنم کو ماننے والے بھی ہو، جہنم سے بچنے کی فکر کیجئے، جنت حاصل کرنے کی فکر کیجئے۔ فضول باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین مومن کون ہے؟ فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ آدمی کے ایمان اور اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ آدمی فضول کام چھوڑ دے، فضول بولنا چھوڑ دو، فضول کرنا چھوڑ دو، فضول سونا چھوڑ دو، فضول سوچنا چھوڑ دو، اپنی زندگی سے فضول نکال دو، باقی کام بچ جائے گا۔ اس دنیا میں ہم کام کے لیے آئے ہیں، امتحان کے لیے آئے ہیں،
جب تک جنت کا ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ملتا تب تک آپ خوش نہیں ہو سکتے ہو۔ آئیے اپنی جنت کی فکر کیجئے، جہنم سے بچنے کی فکر کیجئے۔ یہ 5 نصیحتیں ایسی ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ آئیے آج سے ان 5 کے بارے میں سوچئے اور اپنی زندگی کو، اپنے راستے کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔